للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک جامع ترین آیت ہے۔ اس میں عقائد کا بھی ذکر ہے اور اس میں اعمال کا بھی ذکر ہے، اس میں اخلاق کا بھی ذکر ہے۔ اس طرح یہ آیت کریمہ اسلامی اعمال کے تمام شعبوں کو اپنے گرفت میں اور احاطے میں لیے ہوئی ہے۔ اسی لیے تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من عمل بهذه الآیۃ فقد استکمل الایمان۔ جس آدمی نے اس آیت کریمہ کے مضامین پر عمل کر لیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے اس آیت میں ذکر کردہ تمام مضامین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ تقوی کا معیار ہے، یہ تقوی کی کسوٹی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہے کہ میں متقی ہوں یا نہیں، تو قرآن کریم نے ایک ترازو ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ ہر آدمی اس آئینے میں دیکھ کر اپنے چہرے کی خوبصورتی کا بھی اندازہ لگا سکتا ہے، اور اگر کہیں چہرے پر داغ ہو، کالک لگ گئی ہو، تو اس آئینے میں دیکھ کر اسے دھویا اور صاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اہل کتاب آسمانی کتابوں کی باتیں چھپاتے تھے۔ اس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ذکر تھا، وہ چھپاتے تھے۔ اس لیے چھپاتے تھے کہ اگر ہم نے لوگوں کے سامنے اسے کھول کر بیان کر دیا کہ یہ جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ سچے نبی ہیں، ہماری پہلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو ان کی سرداری ختم ہو جاتی اور حضور کے تابع اور غلام بن کر رہنا پڑتا۔ اور دوسرا نقصان ان کو یہ ہو رہا تھا
کہ وہ غلط مسائل بتا کر، کچھ تو غلط بتا کر، کچھ چھپا کر، اس طرح جو ہے وہ رشوت لے کر آمدنی کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے۔ اگر ہم نے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ سچے نبی ہیں، تم ان کو مانو، ان کے پیچھے چلو، تو پھر ہماری پول کھل جاتی اور ہماری حقیقت ان کے سامنے سے آ جاتی، اور لوگوں سے جو آمدنی ہو رہی تھی وہ بند ہو جاتی۔ قرآن کریم نے کہا کہ اہل کتاب آسمانی کتابوں کی باتیں چھپاتے ہیں جس کی ان کو سخت سزا ملے گی، یہ قرآن کریم نے کہا۔ اس پر جب یہ بات یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا ہم میں بہت سے اسباب مغفرت موجود ہیں۔ اسے بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن ذکر تو یہودیوں کا کرتا ہے، لیکن اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہودیوں کے بارے میں ہم جو کہہ رہے ہیں، اگر وہ باتیں ہمارے اندر موجود ہوں تو ہم کو ان باتوں سے جلد توبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ مطلب ہے۔ اسی لیے قرآن جگہ جگہ منافقین کا ذکر کرتا ہے، ان کی صفات بیان کرتا ہے، ان کی بری عادتوں کا ذکر چھیڑ دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھو یہ صفات منافقین کی ہیں، اگر کسی کے اندر یہ پائی جاتی ہوں تو اسے جلد سے جلد اپنی خبر لینے کی ضرورت ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو وہ یہ بات یہودیوں کو پہنچی تو وہ کہنے لگے ارے ہمارے اندر تو اسباب مغفرت موجود ہیں، یعنی ہم جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارا عمل ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے، یہ کہتے تھے۔ تو قرآن کریم نے کہا تمہارا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نیک عمل ہے، لیکن تمہاری مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ قرآن نے کہا کہ تم جو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہو، بے شک وہ ایک نیک عمل ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن تمہاری مغفرت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ پوری آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس طرح ہر آدمی کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو کوئی حج کرتا ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ایک آدمی ایسا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ یہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اور ایک آدمی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج نہیں کرتا۔ اس طرح قرآن کریم نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جو ادھورا پن ہے اس ادھورے پن کو چھوڑنا ہوگا۔ ادھورے دین پر عمل کرنا یہ یہودیت ہے، ادھورے دین پر عمل کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ اور شیوا ہے۔ قرآن کریم نے کھل کر کئی جگہ اسے کہا ہے۔ ایک جگہ تو قرآن کریم نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہا کیا تم آدھی کتاب کو مانتے ہو اور آدھی کتاب کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس سے بھی ایک طاقتور لہجے میں قرآن کریم نے ایک جگہ سورہ ہجر میں کہا الذین جعلوا القرآن عضین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور کہا قرآن کریم کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ کہا کہ قرآن کا اتنا حصہ ہمیں منظور ہے، قرآن کا اتنا حصہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ بات آسان ہے، یہ بات ہم نہیں عمل کر سکتے، یہ ہمیں نقصان دہ معلوم ہوتی ہے، اس سے ہماری عزت جائے گی، اس سے ہمارا مالی نقصان ہوگا، اس سے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اس طرح کی جو ہے قرآن کریم نے بالکل کھل کر واضح انداز میں اس مضمون کو جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ تو میں اس کے مضامین کو، تمام مضامین پر تفصیل سے روشنی ڈالنا آسان نہیں ہے، صرف ایک دروازہ کھولنے کے لیے کہ ہر آدمی اسے غور کر لے اور اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنے بارے میں غور کرتا رہے۔
قرآن کریم نے سب سے پہلے عقائد کے باب کو چھیڑا ہے، اس لیے کہ عقیدہ اسلام میں عمل سے بھی مقدم ہے۔ عقیدے کا درجہ اسلام میں عمل سے بھی زیادہ اہم، مقدم اور قابل توجہ ہے، اسی لیے سب سے پہلے اسلام عقائد کے باب کو چھیڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کئی جگہ اس مضمون کو چھیڑا اور کہا کہ وہ لوگ جو اسلام نہیں لاتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو انبیاء کو نہیں مانتے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، اسلامی عقائد کو نہیں مانتے، قرآن کریم نے کہا اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہا کہ تم کو تمہارے نیک عمل کا بدلہ ہم دنیا میں تو دے دیں گے، لیکن آخرت میں تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، تمہیں جنت میں ہم جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ تم نے اسلامی عقائد کا انکار کیا ہے۔ اللہ اکبر، تم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن ساتھ ساتھ تم کفر بھی کرتے رہے، ساتھ ساتھ تم شرک بھی کرتے رہے، تم لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے رہے، تم لوگوں کو پانی بھی پلاتے رہے، اور تم یتیموں غریبوں کا خیال بھی کرتے رہے، لیکن تمہاری جو بنیاد ہے عقیدہ وہی تمہارا ٹھیک نہیں تھا، تم کفر و شرک میں بدعتوں میں مبتلا تھے، اور تم کوئی یوم آخرت کو نہیں مانتا، اور تو کوئی کسی کا اللہ کے تعلق سے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور کسی کو اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں ہے، تو کوئی حضور کے تو کوئی اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کو نہیں مانتا۔ اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے عقیدے کے باب کو چھیڑا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کو اس طرح شروع کیا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور کہا کہ دیکھو ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، سب سے پہلے چیز جو ہر آدمی کو اپنے بارے میں غور کر لینے کی ہے، اس کے بارے میں قرآن کلام شروع کرتا ہے، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ اسلام کا سب سے بڑا بنیادی اہم اور بیسک عقیدہ ہے، یہ مرکزی عقیدہ ہے، یہ تو بندگی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اس کے بغیر نجات کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کو کہا من آمن باللہ، سب سے پہلے ہر آدمی اپنے بارے میں یہ دیکھ لے کیا وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ آپ کو حیرت ہوگی، ارے یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے من آمن باللہ، دیکھو کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان کیا لانا ہے؟ اللہ پر یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں ایک طبقہ ایسا بستا ہے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا۔ آپ کو حیرت ہوگی نا سن کر کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے اور ایک دن خود بخود چل رہی ہے اور ایک دن خود بخود ختم ہو جائے گی، یہ ایک طبقہ ایسا مانتا ہے، اور آج بھی دنیا میں ایسا طبقہ جیتا ہے۔ اب میں ادھر تفصیلات میں نہیں جاتا، مختصر تشریح کے ساتھ میں اپنے مقصد پر آتا ہوں۔ دوسرا، اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے ایک تو اللہ کے وجود کو ماننا، اور دوسرا اس بات کو ماننا کہ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو چھیڑا، یعنی قرآن نے یہ کہنا چاہا اللہ کے وجود کو ماننا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر نماز بھی پڑھتا ہے مسجد میں، اللہ کے غیر اللہ کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے، اور غیر اللہ سے بھی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو نہ مان کر آدمی غیر اللہ کو مانے، یہ کہ ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کو بھی مانتا ہے۔ اس کو قرآن کریم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت
عبادت کا مستحق نہیں ہے. تو ہی خالق ہے اس آسمان و زمین کا اور اس ساتوں زمین و آسمانوں کا. تو ہی تنہا مالک ہے. جب تو ہی خالق ہے، جب تو ہی رازق ہے، جب تو ہی پروردگار ہے، جب تو ہی رب العالمین ہے، تو پھر تو ہی عبادت کا مستحق بھی ہے. تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یہ ماننا. ہاں، قرآن کریم نے ایک عجیب بات سے پردہ اٹھایا ہے. سورہ یوسف کے بالکل آخر میں قرآن کریم نے 13ویں پارے میں کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کہا ایمان لانے والے بہت ہیں لیکن ان کے ایمان میں کھوٹا سکہ ملا ہوا ہے. مخلص ان کی بہت کمی ہے، مخلص بہت کم تعداد میں رہ گئے. قرآن کریم نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ، ایمان لانے والے اکثریت ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے. قرآن کریم کا کہنا، یہ بیان ہے، یہ کسی بزرگ کا ملفوظ نہیں ہے، یہ کسی پیر و مرشد کا بیان نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی وضاحت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ایک شرک، تو میں وضاحت کر دوں تو آپ کو ذرا اور مضمون کھلے گا. یہ ہے شرک، تو ایک شرک بڑا شرک ہے، شرک جلی جسے کہا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ مخلوق کو، سورج کو خدا ماننے لگے، چاند کو خدا ماننے لگے، آسمان کی پوجا کرنے لگے، آدمی بارش کی پوجا کرنے لگے، آدمی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مٹی کی مورتیوں کی پوجا کرنے لگے، آدمی اللہ کے علاوہ جو اولیاء اللہ کی پوجا کرنے لگے، ان کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگے. یہ تو شرک اعظم ہے، یہ تو شرک جلی ہے، یہ تو بہت بڑا شرک ہے. اس سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. لیکن ایک شرک اور ہے، اس سے آپ کو، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ اگر اس معنی میں مراد لی جائے تو پھر آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کے جو عقیدے ہیں، ہم کو اسلام کی تعلیمات پر پورا اطمینان ہے یا نہیں ہے. ہر مسلمان کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اسلام کے کسی نہ کسی حکم پر آدمی کا اندر سے اعتراض ہوتا ہے، خلجان ہوتا ہے، آدمی کو خرخشاں ہوتا ہے، اندر سے بے اطمینانی کی کیفیت میں وہ ملوث اور مبتلا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اس کی میں اور وضاحت کر دوں آپ کو. دیکھو قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں. ایک آدمی قرآن کریم کی 6665 آیتوں کو مانتا ہے. ایک آیت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ایک آیت کا مضمون مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایک آیت کا مضمون میں نہیں مانتا، یہ آیت، یہ مضمون ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ زمانے کا تقاضا ہے، یہ ترقی کا تقاضا ہے. ایک آدمی ایسا کہتا ہے تو وہ جو اس نے 6665 آیتوں پر ایمان لے آیا ہے، وہ ایمان لانا اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا. اس لیے کہ اس کا ایمان، ایک آیت پر اس کا ایمان نہیں ہے. ہاں، اس لیے کہ ایمان کی تقسیم نہیں ہوتی ہے. ایک آدمی ایمان ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے، یا نہیں تو کافر ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی آدھا مومن ہے آدھا کافر ہے تو بھی جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. ہاں، یا تو مومن یہ لسٹ میں آ جاؤ، یعنی تو بلیک لسٹ میں آ جاؤ. دو ہی ہیں، دو ہی کالم ہیں یہاں، من آمن باللہ. اس کے بعد قرآن کریم نے کہا والیوم الاخر، آخری دن کو ماننا. آخری دن کیا ہے؟ مفسرین نے کہا یہ قیامت کا دن ہے. یہ دنیا چلے گی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یہ ختم ہونے والی دنیا ہے، یہ عارضی اور ٹیمپروری اور فنا ہونے والی دنیا ہے. یہاں کی ہر چیز کو فنا ہے، انسان بھی فنا ہوگا اور یہاں کی ہر چیز کبھی نہ کبھی فنا ہو کر رہے گی. ایک ذات باقی رہ جائے گی. کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ختم ہو جائے گا، قیامت کا دن آئے گا. جس دن یہ دنیا کا آخری دن ہوگا اس دن قیامت کا دن آئے گا. اس دن کو ماننا،
مرنے کے بعد یہ کفار کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ارے ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ کر ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، ہر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لوگ پوچھتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، جی ہم پوری انسانیت کے ایک ایک فرد کو دوبارہ قبروں سے اٹھا کر میدان محشر میں جمع کریں گے، اور حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد ترازو رکھی جائے گی، پل صراط رکھی جائے گی، ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی، اس پل صراط سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس پل صراط پر سے ہر فرد بشر کو گزرنا ہوگا، مسلمان کو بھی گزرنا ہوگا، کافر کو بھی گزرنا ہوگا، منافق کو بھی گزرنا ہوگا، نیک آدمی کو بھی گزرنا ہوگا، گنہگار کو بھی گزرنا ہوگا، گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو دوسرا فرمایا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخر دن پر، آخری دن پر یعنی قیامت پر ایمان لے آنا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے تیسرے نمبر پر کہا وَالْمَلَائِكَةِ، یہ ترازو ہے، قرآن ترازو دے رہا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر کے اپنے بارے میں غور کر لو، فیصلہ خود کر سکتے ہو، کسی دوسرے کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والملائکۃ، ملائکہ پر ایمان لانا، ملائکہ مخلوق ہیں۔ کفار جس طرح خدا کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ فرشتے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، یہ خدا تو بڑا خدا ہے، ایک چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں۔ ہاں، والملائکۃ، اس کی کافی تفصیل ہے، میں اس میں اب نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہی ایک بات پر مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے بس سرسری اشارہ کرتے آگے بڑھنا ہے۔ ملائکہ مخلوق ہیں، یہ ملائکہ یہ انسانوں کے خادم ہیں، خدمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ڈیوٹیوں پر مقرر کیا ہے، کوئی آسمانوں پر ہے، کوئی زمینی فرشتے ہیں، اور کسی کو ہواؤں کے نظام پر، کسی کو دریاؤں کے نظام پر، کسی کو روزی پہنچانے کے نظام پر، کسی کو مصیبتوں سے بچانے کے نظام پر، کسی کو جہاد میں مدد پہنچانے کے نظام پر، اور اس طرح مختلف نظاموں پر یہ فرشتے، کسی کو بارش کے نظام پر، اس طرح کے نظام ہے۔ والملائکۃ، ان پر ایمان لانا، اور یہ ایمان لانا کہ وہ نہ انسان ہے نہ مرد عورت ہے، وہ ایک نور سے پیدا کی گئی مخلوق ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اسے 100% بجا لاتے ہیں، یہ ہمیں ایمان لانا ہے، اور یہ ایمان لانا ہے کہ وہ خدا نہیں، وہ مخلوق ہے۔ چوتھا فرمایا والکتاب، اور تمام کتابوں پر، جس نبی پر جس زمانے میں جو بھی کتاب نازل ہوئی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی کتاب ہو، اس پر ایمان لانا، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا۔ وہ نبی کسی بھی زمانے میں بھیجا گیا ہو، کس علاقے میں بھی بھیجا گیا ہو، اور جو ہے اس نبی کے ساتھ کتاب دی گئی ہو، اس نبی کو کتاب نہ دی گئی ہو، اور کسی نبی کو بڑی کتاب دی گئی ہو، کسی نبی کو چھوٹی کتاب دی گئی ہو، کہتے ہیں ہم سب انبیاء کو مانیں گے۔ یہ ایک آدمی تمام انبیاء کو مانتا ہے، لیکن کہتا ہے ایک نبی کو میں نہیں مانتا، کہتا ہے تب کو مانوں گا، ایک کو نہیں مانوں گا۔ وہ ایک کا نہ ماننا اسے جنت میں نہیں لے جا سکے گا، اگر جنت میں جانا ہے تو تمام انبیاء کو ماننا پڑے گا۔ ہاں، مثال کے طور پر ایک حضور کا امتی ہے، وہ تمام انبیاء پر ایمان لاتا لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ایک آدمی تمام انبیاء کو مانتا اور یہ کہتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کو نہیں مانوں گا اس لیے کہ وہ یہودیوں کے نبی ہیں، کوئی کہتا ہے میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانوں گا اس لیے کہ وہ عیسائیوں کے نبی ہیں، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جنت میں جانا ہو تو تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ تو ہمارا نعرہ ہے۔ لوگ دشمنیاں پولا ان نفرت کے سوداگروں کو کہو کہ ہم تو یہ بیان کرتے ہیں لوگوں کو کہ جب تک تم تمام انبیاء کو نہیں مانو گے اس وقت تو تمہارا ایمان، اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، تمہارا نام مومنوں کی فہرست میں لکھا ہی نہیں جائے گا، بندگی میں تمہارا نام ہی نہیں آئے گا بندوں کی فہرست میں۔ وَآتَ الْمَالَ، یہ تو ہو گیا عقیدے کا باب، یہ بڑا وسیع باب ہے، اس پر علماء نے ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھی ہیں، اردو میں بھی لکھی ہیں، عربی میں بھی لکھی ہیں، پہلے بھی لکھی ہیں، اب بھی مسلسل کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اس کے آگے
قرآن نے کچھ اعمال ذکر کیے. ایک تو تھا عقائد کا باب. ہر آدمی دیکھ لے کہ کیا میرے یہ عقیدے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. دوسرا قرآن کہتا ہے، اب اس کا باب شروع ہوتا ہے اعمال کا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. ہاں، تقوی والوں کی علامتیں بیان ہو رہی. بالکل آیت کے ختم پر قرآن کریم نے تمام صفات کو ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے تو وہی متقی ہیں. بس اگر کسی کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی تو اگر اس کے باوجود وہ اپنے تقوی کا پہلے تو متقی تقوی کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اگر دنیا اس کو متقی کہتی ہے تو سمجھ لو وہ دنیا جھوٹ کہتی ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. متقی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں متقی کے. وَآتَ الْمَالَ، اور وہ جو متقی ہوگا وہ بخیل نہیں ہوگا. قرآن کریم نے کیا بات کہی ہے، اللہ اکبر. اس لیے کہ جو ایمان والا ہوگا مومن، ایک تو بے نمازی نہیں ہوگا، دوسرا مومن بخیل نہیں ہوگا، اور تیسرا مومن بزدل نہیں ہوگا، مومن بہادر ہوگا. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. اب دیکھ لیں ہر آدمی بخیل نہیں ہوگا، وہ مال خرچ کرے گا، لیکن عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. لیکن وہ مال گھٹیا مال نہیں دے گا، مال دے گا بخیل نہیں ہوگا، لیکن جو بھی دے گا مال وہ عمدہ مال دے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جا رہا ہے. عمدہ سے عمدہ بکرا دے گا، اور زکوٰۃ میں عمدہ سے عمدہ کپڑے دے گا، عمدہ سے عمدہ راشن دے گا. ابھی جو ہے ابھی سیلاب آیا ہے مختلف علاقوں میں، آدھا پاکستان تو ڈوب گیا. 300 پل کے لیے حکومت نے پیسے پاس کیے تھے، 300 پل بنانے کے لیے. ایک پل بھی نہیں بنایا، پورے کے پورے پیسے کھا گئے. اس کا اندازہ 10 سال پہلے تھا حکمرانوں کو. 10 سال پہلے 300 پل بنانے کے لیے پیسہ سینکشن کیا گیا تھا، ایک پل بھی نہیں بنا، جو پل تھے وہ بھی توڑ دیے. ابھی یہاں ہندوستان کے مختلف چھوٹے بڑے علاقوں میں سیلاب آیا، اور اس وقت ماشاءاللہ اس فتنوں کے دور میں بھی مختلف تنظیمیں، میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ کام کرنے والے مختلف تنظیموں کے لوگ ہیں، اس میں جمعیت کے لوگ بھی ہیں، اس میں اور بھی سماجی کارکنان ہیں جو کام کرنے والے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے بڑے اپنے بس کی پوری انہوں نے وہاں لگائی ہے، اور بھی ضرورت ہے. اب تو یہاں کی رپورٹ جو کل پہنچی ہے یہاں کی وہ یہ ہے رام نگم کے، جس میں 200 گھر بالکل تباہ ہو چکے ہیں، اب 500 گھر کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو چھوٹا بڑا نقصان ہے اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. جو بالکل گھر تباہ ہو گئے وہ 200 ہیں، اور 500 گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے. اب دیکھیے قرآن کریم کے کہتا ہے یہ لوگ وہ ہیں جو بخیل نہیں ہوتے. وَآتَ الْمَالَ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان تو 40 سال میں کیا تھا، لیکن 40 سال تک خدمت خلق کرتے رہے مخلوق کی. نبوت بعد میں، نبوت کا اعلان بعد میں کیا، نبوت کی دلیل پہلے پیش کی. اللہ اکبر. نبوت کا اعلان 40 سال میں کیا، لیکن نبوت کی دلیل 40 سال تک پیش کرتے رہے. اسی لیے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس میں جو شریف النفس لوگ تھے، جن کی فطرت میں سلامتی تھی، انہوں نے کہا ارے یہ تو سچا ہے، یہ تو امانت دار ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو یہ تو غریبوں کا، بے کسوں کا سہارا ہے. حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ نے وہی کہا تھا انک لتقری الضیف وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. جب حضور پہلی وحی کے بعد ڈر کر گھبرا کر گھر آ گئے تو حضرت خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ تو یتیموں کے والی ہیں، آپ تو جب مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس وقت جو ہے آپ لوگوں کا سہارا بنتے ہیں.
آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ صفات ذکر کی۔ میں یہاں رک کر کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہاں رک کر کے میں ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں، اس میں ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، آپ تو ذکر کرتے ہیں، آپ تو جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نہیں، اس میں صرف جتنے عمل ہیں غور کرتے چلے جائیے، سارے اعمال کا تعلق خدمت خلق سے ہے۔ اس شعبے کو ایک بہت بڑے طبقے نے فراموش کر رکھا ہے۔ ایک طبقہ کام کر رہا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے جنہیں اس شعبے کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ہاں، اس کو قرآن کریم نے کہا یہ لوگ جو عمدہ دیتے ہیں۔ دوسری اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ یہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دیتے ہیں، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمود کے لیے، ریاکانہ طور پر نہیں، مخلصانہ طور پر اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچیں۔ کوئی جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، تعلق ہو یا تعلق نہ ہو، ہاں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں دوست ہو یا دشمن، اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جمعیت نے یہ اعلان 150 سال سے یہ اعلان پوری فضا میں گونج رہا ہے، یہ اعلان کہ ہم مذہب سے اوپر اٹھ کر کے خدمت کرتے ہیں۔ پوری زمین کا، ہندوستان کے زمین کا چپا چپا اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی کچھ ایسے حالات آتے ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ گھر مسلمانوں کا ہے یا گھر غیر مسلموں کا ہے، یہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کا، جہاں اسلام پوری شدت کے ساتھ تسلط اختیار کرتا ہے وہ تو صرف عقیدے کا باب ہے۔ خدمت کے باب میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ دوست ہے یا دشمن ہے، اس سے میرے تعلقات خراب ہیں، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ نہیں، یہ عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ چھوٹی ذات کا ہے، بڑی ذات کا ہے، یہ اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے گورا ہے، کالا ہے، یہ عربی ہے، اجمی ہے، کچھ نہیں دیکھا جاتا، سب کی خدمت کی جاتی ہے۔ ہاں، ہمارے اس میں جو ہے وہ 6 نمبر بیان کرتے ہیں، تو اس میں یہ نمبر اکرام مسلم بھی ہے، اس میں خدمت بھی داخل ہے۔ اکرام مسلم سے آپس کی نفرتیں دور ہوتی ہیں، آپس کی دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ ہاں، کلمے کی محنت سے تو دنیا سے کفر ٹوٹتا ہے، اور نماز کی برکت سے بے حیائی ختم ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور علم کے ذریعے سے ساری دنیا سے جہالت ختم ہوتی ہے، اور ذکر کے ذریعے سے ساری دنیا سے غفلت دور ہوتی ہے، اور اکرام مسلم کے ذریعے سے آپس کی نفرتوں کو دور کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں اخلاص ہے، یہیں پر اسی پر میرا ذہن منتقل ہوا تھا ادھر، اخلاص سے ریاکاری ختم ہوتی ہے دنیا سے، اور اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال خرچ کریں گے کس پر؟ ذوی القربا پر۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اسے ذرا کھولنے کی ضرورت ہے۔ ذوی القربا کا مطلب قریب رہنے والے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کی مشہور تفسیر تو یہ ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو دیکھیے، ذرا تسلی سے غور کیجئے بھائیو، ایک تو ہے دشمنی، ایک تو ہے عداوت، اور ایک ہے حسد کی آگ میں جلنا، ایک ہے ٹانگ پکڑ کر کھینچنا، ایک ہے کسی کے خلاف منصوبہ اور سازش کرنا، یہ جو کینہ، عداوت، بغض، اناد، ایک تو یہ ہے۔ دوسری طرف اسلام کہتا ہے کہ رشتہ داروں پر مال خرچ کرو، رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کو سینوں سے لگاؤ۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کتنی پاکیزہ تعلیم ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یہ کہا سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ اجنبیوں کو تو آدمی سینے سے لگاتا ہے، ان سے تو کبھی کبھی ملنا ہوتا ہے نا، رشتہ داریوں سے صبح شام آدمی ان کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آپس میں کچھ رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں، تو آدمی جب رشتہ داروں پر مال خرچ کرتے ہوئے کتراتا ہے، اس لیے کہ تعلقات خراب ہیں۔ اسلام نے کہا فراموش کرو ان تعلقات کو، نظر انداز کرو ان جو ہے وہ رنجشوں کو، اور غریبوں کو سینے سے لگاؤ، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، ان کی خبر گیری رکھو۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، بلکہ حضور نے ایک طاقتور لہجے میں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ دیکھو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کلمے والی موت نصیب ہو تو تم کو رشتہ داروں کا خیال کرنا پڑے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ڈال دی جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر روزی کے دہانے کھول دیے جائے،
تمہاری قسمت سے غریبی کو مٹا دیا جائے. اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم کو رشتہ داروں کا خیال کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. بتائیے, دنیا کے فائدے بھی حضور نے بتا دیے. رشتہ داروں کا خیال کرنے والا کفر کی طرف نہیں جایا کرتا, اللہ تعالیٰ اسے مرتد نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں اس کے زبان پر کلمہ جاری فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. کتنے طاقتور لہجے میں رشتہ داروں کی طرف یہ امت کے آخری نبی متوجہ کر رہا ہے. اور ذوی القربہ کی ایک دوسری تفسیر جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی, دیکھو تمہارا پڑوسی کیا ہے, اس کو تکلیف نہ دو. دوسرا فرمایا کہ تم پیٹ بھر کر سو, تمہارا پڑوسی بھوکا ہے, تمہیں پوچھا جائے گا. تمہاری نمازیں تمہاری جھولی میں رکھو. میں نماز کی توہین نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز پورا دین نہیں ہے. نماز بہت بڑی چیز ہے, ایمان کے بعد اس کا بڑا مقام ہے. میں کہنا چاہتا ہوں بھائیو, نماز پر اکتفا نہ کرو. ہاں, نماز پورا دین نہیں ہے. تو پڑوسی کے بارے میں کہا, یہاں تک کہ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اتنی, حضور کہتے ہیں کہ جبریل آتے تھے, مسلسل آتے تھے, اور پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کرتے تھے, پڑوسیوں کا خیال رکھو. مجھے تو کبھی کبھی یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں حضور پڑوسی کو میرے مال میں میری جائیداد کا وارث نہ بنا دے. اتنی تاکید فرماتے تھے حضور. ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ, کہیں میرے جائیداد کا حصے دار نہ بنا دے. یہ تو دوسرا ہے. تیسرا, ایک تو ہو گیا رشتہ دار, ایک تو ہو گیا پڑوسی. اور ذوی القربہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو تمہارے محلے والے ہیں, جو شہر والے ہیں, جو اس میں پورے محلے کے غریبوں کی فہرست بناؤ. یہ ہے قرآن کریم کا کہنا. محلے کے غریبوں کی مالدار کی فہرست بنانے کے بجائے ہم مالداروں کی فہرست بھی, جب غریبوں کی فہرست بنے گی تو مالداروں کی فہرست بھی بنے گی. کہ مالدار کون ہیں, غریب کون ہیں, ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں, ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں. اور اسی میں یہ بھی آتا ہے پڑوس. ایک تو ہے پڑوسی میرا گھر کا پڑوسی, اور ایک پڑوسی ہے جو ہمارے شہر کا پڑوسی ہے, وہ رام نگرم ہے. وہاں گھروں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. کام کر رہے ہیں اور یہ کام اتنا جلدی ختم نہیں ہوگا. میری معلومات کے مطابق 2 3 4 5 6 مہینے لگ سکتے, اس لیے کہ گھروں کو بنانا ہے. اگر ایک ایک محلے کے لوگ, ماشاءاللہ اللہ نے بنگلورو والوں کو بہت پیسہ دیا ہے. ہاں, ابھی دیکھو, ابھی سری لنکا کی صورتحال ہوئی, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ابھی پاکستان کی صورت ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ویسے الل ٹپ چل رہا ہے. نہیں, حضرت عائشہ نے حضور سے ایک مرتبہ پوچھا تھا, نہلک وفینا صالحون, کیا اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا, اذا کثر الخبث, جب بدکاری عام ہو جائے گی, برائی عام ہو جائے گی, نماز نہ پڑھنے والوں کی کثرت ہو جائے گی, لوگ زکوٰۃ کو روکیں گے, صلہ رحمی کو لوگ ترک کر دیں گے, تو حضور نے فرمایا اب نیک لوگوں کی نیکی بھی کام نہیں آئے گی. جب آئے گا سیلاب, یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ متقی ہے اور یہ فاجر و فاسق ہے. جب آئے گا سیلاب, سب کے گھروں کو بہا لے جائے گا. ہاں, یہ فرمایا وفینا الصالحون. اور تیسرا, ذوی القربہ کی ایک تفسیر ہے, اسی لیے جہاں بہت سارے لوگوں کے فون نمبر ہیں, مختلف ذمہ دار مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں. میرا تو ایک ماننا ہے کہ ایک ایک محلے کے لوگ اگر ایک ایک گھر کی ذمہ داری لے لے, ایک محلے میں مثال کے طور پر 100 مالدار رہتے ہیں, تو ان کو 5 لاکھ کا گھر بنانا کیا مشکل ہے. غریبوں کے گھر کو بسانے والوں کے گھروں کو اللہ نہیں اجڑتے. غریب لوگوں کے گھروں کو آباد کرنے والے, کاروبار کو آباد کرنے والوں کے کاروبار کو اللہ نہیں برباد کرتے ہیں. ہاں, یہ اگر اس طرح کی کوئی نظام بن جائے, اور کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, 3-6 مہینے تک کام ہوگا, مسلسل ہوگا, میدان میں لوگ ہیں. اس کے بعد بڑی تفصیل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ فہرست ارشاد فرمائی ہے.
ابھی پوروں کو بیان کرنے کا موقع نہیں، وقت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر یتامہ کا، مساکین کا، ابن السبیل کا، سائلین کا اور پھر رقاب کا، یہ بھی ابواب ایسے ہیں جن پر ذرا توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ ایک لفظ کی تفسیر ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔